دینداروں، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان مالک دو جہان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پہ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، آج ہم ایک ایسی روحانی مجلس میں جمع ہوئے ہیں جن میں ایسی روحانیین شامل ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ زمانے کے امام کی خدمت میں گزاری۔ زندگی گزارنے کا اہم پیغام، زندگی گزارنے کی مثال اور نصیحت یہ دیندار ہم جماعتوں کو دے کر گئے ہیں۔ سرکار مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ مولانا نے اپنے فرمان مبارک میں ان خدمتگاروں کے متعلق فرمایا ہے کہ ہماری جماعت کے یہ خدمتگار جو مختلف طریقوں سے جماعت میں خدمات انجام دیتے ہیں، نہ تو اپنا تعارف چاہتے ہیں، نہ اپنی پہچان چاہتے ہیں، نہ قدردانی چاہتے ہیں، نہ ریکگنیشن چاہتے ہیں۔ ایسے ہمارے روحانی بچے مولا نے فرمایا بہت سے ہیں اور بہت جگہوں پر ہے، مگر وہ نظر نہیں آتے، چھپے ہوئے ہیں۔ مولا نے فرمایا ایسے ہمارے خدمتگار ہماری محبت کی بہت گہرائی میں ہے، ہماری شفقت کی بہت گہرائی میں ہے، ہماری پیار اور ہماری تعریف کے بہت گہرائی میں ہے، یعنی ہم سے بہت قریب ہے۔ اور مولا کے ایسے روحانی بچے جو زمانے کے امام سے اتنے نزدیک ہیں، اتنے قریب ہیں، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی دنیا اور ان کی آخرت کتنی اچھی اور کتنی آباد ہے۔ اس دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک بہترین ایک بہترین پیغام یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی گزارتے ہوئے دوسروں کے کام آئے۔ کیا کبھی ہم نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ ہماری زندگی کی قیمت کیا ہے؟ جس زندگی میں اب ہم ہیں اور جو زندگی ہم گزارتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جوں جوں وقت گزرتا ہے، جوں جوں زمانہ گزرتا ہے، جوں جوں دن گزرتے جاتے ہیں، انسان کی زندگی کی قدر و قیمت گھٹتی جا رہی ہے۔ شاید انسان کی اپنی ذات کی پہچان کے بارے میں اور انسان کی اپنی قدر بھی انسان کی نظر میں گھٹتی جا رہی ہے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ دنیا میں انسان بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ضرورت سے زیادہ ہو گئے ہیں، کہ آج لوگ اس کو بھی ایک مسئلہ سمجھنے لگے ہیں کہ انسان دنیا میں ضرورت سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور ہمیں بس یوں ہی انسان دنیا میں بنتے ہوئے، پیدا ہوتے ہوئے، بڑھتے ہوئے اور پھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے شاید انسانی زندگی کی قدر و قیمت ہمارے نزدیک کم ہو گئی ہے۔ ایک درویش اپنے شاگردوں کو ہمیشہ لیکچر دیا کرتا تھا اور یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ انسانی زندگی بڑی قیمتی ہے، انسانی زندگی بڑی قیمتی ہے۔ ہمارے پیروں کا بھی کلام ہے، ہم سے کہا گیا کہ بیٹا اس راستے سے شاید بار بار گزرنے کا تم کو موقع نہ ملے، اس لیے اس راستے میں کسی بھی کام کو پینڈنگ مت چھوڑو۔ زندگی ایک ایسا راستہ ہے جس پر سے شاید ہم ایک ہی دفعہ گزریں، شاید ہم ایک ہی دفعہ گزریں، اس لیے جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ اس بات کا جائزہ لے کر کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے،
کون سا کام اچھا ہے کون سا برا ہے، کس کی کیا قیمت ہے، یہ دیکھ کر جو کر گزرنا ہے کر گزر جاؤ، کیونکہ تمہیں پتا نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا لائف از اے شارٹ پیسج ان ایٹرنیٹی، جو روح کی دائمی زندگی ہے اس میں ایک مختصر سا راستہ ہے، اس مختصر سے راستے میں ہمارے پاس ایک زندگی ہے جو ہمیں دنیا کے تمام مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ ایک خاص وجہ کی بنا پر، ایک خاص وجہ کی بنا پر دنیا کی تمام مخلوقات سے ہمیں ممتاز کیا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ سرگ بھون تھی بھائی ماٹی منگاوی، بھائی مٹی منگاوی، آسمان سے مٹی منگوایا گیا۔ تشبیہ کی زبان میں یہ گنان میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ سائیاں ملی کری گھاٹ گھڑایا، مولا نے مل کر مٹی اور پانی ملا کر انسان کا پتلا بنایا۔ جیرے مکھ کے منڈل دوئے دیوڑا جلایا، چہرے میں دو دیے روشن کیے جو غالباً انسان کی دو آنکھوں کی طرف اشارہ ہے۔ گھٹ اندر شبد سنایا، اس کے باطن میں، اس کے دل میں اسے ایک لفظ سنایا، اسے کلمہ سنایا، اسے ایک شبد سنایا جس کی بہت سی تشریحات ہو سکتی ہے۔ خدا خود فرماتا ہے میں خود ایک شبد ہوں، خدا فرماتا ہے میں خود ایک کلمہ ہوں، خدا خود ایک نام ہے، اس نام کے ذریعہ سے نامی کو پایا جاتا ہے۔ نام لیتا نامی کو پاوے، آپا میٹ نج آپ سماوے، نام لیتے لیتے نامی کو حاصل کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے باطن میں، ہمارے وجود میں، ہمارے سیلف میں ہمیں ایک نام پڑھایا گیا ہے، یعنی ہمارے اندر ایک بیج بویا گیا ہے، ہمارے اندر کوئی چیز ڈالی گئی ہے۔ خدا نے فرمایا وہ وقت یاد کرو اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، یاد کرو جب پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے اپنا ایک بندہ بناؤں گا، ایک بشر بناؤں گا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب اس کو بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور اس میں اپنی روح ڈال دوں تو اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ یہ ہمارا امتیاز ہے، یہ ہماری شخصیت کا کمال ہے کہ جو چیز فرشتوں کو اس بات کے لیے مجبور کرتی ہے کہ وہ انسان کے سامنے جھکے، خدا فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اس کی روح اپنی روح میں سے اس میں ڈالوں۔ گھٹ اندر شبد سنایا۔ اور یاد رکھیے دیندار قرآن حکیم کے اندر بھی یہ جو خدا نے شان بیان کی ہے، یہ جو صفت بیان کی ہے، یہ جو بڑائی بیان کی ہے، کسی اور مخلوق کے واسطے نہیں کی ہے۔ خدا نے کسی جانور کے لیے یا کسی فرشتے کے واسطے نہیں فرمایا کہ میں تم میں اپنی روح ڈالتا ہوں، انسان کے لیے فرمایا۔ گھٹ اندر شبد سنایا، اور یہ ہمارے گھٹ کے اندر جھانکنے سے ہمیں ہماری اپنی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کیا چیز ہیں۔ تو وہ استاد شاگردوں کو لیکچر دے رہا تھا کہ انسان کا مقام بڑا اعلیٰ ہے۔ گنان میں فرمایا گیا ہے مہا پدارت سریکھو مانکھو تے نہیں آوے وارموار، بڑا قیمتی جوہر ہے یہ تمہارا انسانی جامہ، بار بار نہیں ملے گا، بار بار نہیں ملے گا۔ اگر اس تشبیہ کے حوالے سے دیکھے تو بھی فرمایا کہ لاکھ اوتار ادھم نو بھوگوی چکیو، چارے تو پامیوں ایک مان کا اوتار۔ یوں سمجھ لے کہ 1,00,000 جنموں سے تو گزرا ہے، اس کے بعد تجھے یہ اپورچونٹی ملی ہے، اس کے بعد تجھے یہ چانس ملا ہے
یہ موقع ملا ہے. مولا نے فرمایا تمہاری زندگی بڑی قیمتی ہے, انسان کا مقام بڑا اعلیٰ ہے, مگر حیف ہے کہ انسان اپنی زندگی جانور کی طرح گزار دے, اپنی زندگی حیوان کی طرح گزار دیتا ہے. تو جب استاد نے یہ بات کہی کہ انسان کی زندگی بہت قیمتی ہے مگر انسان اس کی قیمت کو سمجھتا نہیں, تو ایک شاگرد کھڑا ہوا اور پوچھا کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں, ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ کیسے انسان کی زندگی بڑی قیمتی ہے مگر انسان اس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. کہا بیٹا پہچان کی بات ہوتی ہے, شناخت کی بات ہوتی ہے, جب شناخت کی نہ ہو تو تم پرائز کیا لگاؤ. کہا بیٹا میں اس کا جواب تفصیلاً تم کو کل دوں گا, کل تم میرے پاس آنا, میں تمہیں ایک پریکٹیکل جواب دوں گا, ایک عملی جواب دوں گا تمہارے اس سوال کا. دوسرے دن جب وہ شاگرد اس کے پاس آیا تو استاد نے ایک چمکدار قیمتی پتھر اس کے ہاتھ میں دیا. یہ قیمتی پتھر چمکدار بہت ہی شائننگ کر رہا تھا. کہا یہ تو بازار میں لے کے جا, صرف اس کی قیمت نکال کے لا. دیکھ بازار میں جتنے بھی بیپاری بیٹھے ہیں جو الگ الگ قسم کے کام کرتے ہیں, سب کے پاس جانا, الگ الگ بیپاری کے پاس جانا, صرف پوچھنا کہ بھائی اس کے بدلے میں کیا دو گے, یہ پتھر لے کر اس کی کیا قیمت لگاتے ہو, کیا دو گے. لیکن دیکھنا پتھر دے کے مت آنا, بس خالی تو یہ معلوم کر کے آنا کہ کون اس کی کیا قیمت لگاتا ہے. تو بس الجھن کے عالم میں وہ نکلا بازار کی طرف, سبزی بیچنے والے کے پاس گیا. کہ بھائی یہ رکھ لو, اس کے بدلے میں کیا دو گے. کہا بھائی میرے کام تو کچھ نہیں آئے گا, چمکدار پتھر ہے, چل 2-4 ٹماٹر تیرے حوالے کرتا ہوں, اگر لے جا کر. مجھے چاہیے نہیں, میں صرف قیمت کا اندازہ لگا رہا تھا. کپڑے والے کے پاس گیا, دوسرے بیپاری کے پاس گیا, ہر ایک نے پہلے کے مقابلے میں جتنی جس کی شناخت تھی پتھر کی اپنے حساب سے تھوڑی تھوڑی قیمت لگا دی. بازار میں بیٹھے ہوئے ایک سونار کے پاس گیا, اس نے دیکھا کہ اس میں مال ہے, کچھ اچھی قیمت لگائی تو اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہاں اس کی قیمت وہ 2 ٹماٹر سے لے کے یہاں تو ہزاروں کی بات ہو رہی, یہ بات کیا ہے. تو پھر اس نے بازار کے اور شہر کے سب سے مشہور جوہری کے پاس گیا جس کو جوہر کی شناخت تھی. کہا اس کی کیا قیمت دو گے. کہا بیٹا اس کی قیمت نہیں ہے, اس بازار میں اس کی قیمت نہیں ہے, یہ انتہائی قیمتی ہیرا ہے, یہ بہت ہی قیمتی ہیرا ہے. میرے بازار کے میرے دکان کے سارے سامان بھی لے جائے گا تو شاید اس کی قیمت ادا نہ ہو سکے. ساری قیمتیں معلوم کر کے اپنے استاد کے پاس آیا, کہا یہ ماجرا ہے. استاد نے کہا دیکھو انسان اپنی زندگی کو اسی طرح لیتا ہے, کوئی اپنی زندگی کو 2 ٹماٹر کے بھاؤ اور سبزی کے بھاؤ, کپڑے کے بھاؤ بیچ دیتا ہے. کوئی زندگی کی ایسی قیمت لگاتا ہے کہ مہاتما بن جاتا ہے, اور نہ صرف اپنے جیو کو ہزاروں کو نجات دے کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے. اب یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ زندگی کیسی گزارتا ہے, اور یہ جو اوتار ہمیں ملا ہے, زندگی ہمیں ملی ہے, اس کی کیا قیمت ہم لگاتے ہیں. ہم اپنی زندگی کے روزمرہ کے کام کاج, اپنی ایکٹیویٹیز, ہماری پرائرٹیز, ہمارے لین دین, اپنا نصب العین, سب چیزوں کو سامنے رکھ کے اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کی کیا قیمت لگائی ہے. ہمارے اپنے پاس اپنی نظر میں اس زندگی کی کیا قیمت ہے, اور اس کو دیکھ کر کیا خرید رہے ہیں سامنے سے. مولا اپنے 48ویں جامع میں زانزیبار تشریف لائے 1899 میں. تو جنگبار کے مکھی تھے اس وقت, لونگ کا کام کرتے تھے, جس کا نام بھی فرمان کی کتاب میں دیا گیا ہے. اس کا کاروبار دیکھا بہت پھیلا ہوا تھا, اور بہت ہی وہ کاروبار میں مکھی مصروف تھا. تو سرکار نے اس کو فرمایا کہ مکھی دیکھو, اب یہ دنیا کا کاروبار بند کرو, اب یہ کاروبار بند کرو, آخرت کا کاروبار شروع کرو.
दूसरी दुनिया का कारोबार शुरू करो। आज तो मौला का ये पैगाम, ऐसे मैसेज हमारे लिए बहुत आम होते हैं। हमारे पीरों के गिनानों में है, इमाम के फरामीन में है, बुजुर्गान दिन के कलाम में मौजूद है कि ये जिंदगी एक बाजार की तरह है। हीट जुग हाट पाट बाजार करी जानो अने सब जुग वण जणे आया, वणजी सको तो वणजो मोरा भाई, नहीं का खाशो फोकट वेरा। क्या व्यापार करते हो? कुछ कमाई कर सकते हो तो कर लो। शायद मुखी को मौला का ये पैगाम समझ में नहीं आया। 1905 में मौला वापस लाए, तशरीफ लाए, तो सारा कारोबार खत्म हो गया और मौला के तख्त के सामने मुखी खड़ा हुआ था। कहा सरकार हालत बहुत खराब है, सब कुछ खत्म हो गया है। मौला ने फरमाया मुखी अब क्या हो सकता है? अब क्या हो सकता है? जब सरमाया था जिसको आप आखिरत के वास्ते इन्वेस्ट कर सकते थे, जिंदगी का वो हिस्सा जो हम दुनिया के वास्ते खर्च करते हैं, दीनदारों वो ही हिस्सा है आखिरत के वास्ते खर्च करने के लिए भी। हमारी जवानी के दिन, हमारी दौलतमंदी और सरवतमंदी के दिन, जब हमारा मार्केट में हमारी बहुत डिमांड है, अपने आप की अपनी जात में बहुत अहमियत है, तो वो ही टाइम है जो हमें दीन के काम में भी लगाना है। ऐसा नहीं कि भाई दुनिया से जब बेजार हो गए, सारी दुनिया ने हमें ठुकरा दिया, अब कोई हमें घर में रखने को तैयार नहीं है, मोहल्ले में लोग बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, तो चलो भाई जमात खाने में जाके बैठते हैं। ये तो मजबूरी की बात हुई। मौला ने फरमाया जिंदगी एक बहुत ही कीमती सरमाया है और इस सरमाए को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने का रास्ता है। हम अपनी आखिरत के लिए, अपनी रूह के लिए, अपने बातिन के लिए क्या कमा सकते हैं। अपने वास का बाकी हिस्सा पीर का एक कलाम आपके सामने पेश करना चाहूंगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने ये गिनान सुना है। जिंदगी के लिए एक बहुत ही अहम, बहुत ही दो टोक और बहुत ही स्ट्रांग पैगाम है जो आजकल के हमारे मादियात से भरी हुई इस दुनिया के हवाले से बहुत ज्यादा अहम है। आपने गिनान अभी सुना है, आजकल कम पढ़ा जाता है, इसके एक पाठ की वजह से ये गिनान कम पढ़ा जाता है, मगर पीर शम्स माँ बाप का ये कलाम है, पंजाबी जबान का इसमें टच है। जब हमारे पास कुछ होता है, आज तो नहीं होने के बावजूद, सिर्फ अपने अंदर अपनी अना, अपनी बड़ाई, अपनी दुनियादारी, दुनिया परस्ती और अपनी तन की परस्ती में इंसान बहुत बड़ा समझने लगता है अपने आप को। बजाय आखिरत की सोचने के, बजाय बातिन के सोचने के, बजाय रूह के सोचने के, इंसान जिस्म और माल के हवाले से सोचता है और बड़ाई करने लगता है। जबकि मौला ने फरमाया जरूरत हलीमी की है, जरूरत आजिजी की है। किशम फरमाते हैं कि हथी हथी पर्वत तोलंदे बंदे, समुदर घूंट भरे। जब ऐसे महफिल में आते हैं, ऐसी मजालिस में आते हैं जहां रूह की बात होती है, तो कुछ ऐसे पैगाम लेके जाते हैं और वो पैगाम दिल में रहने चाहिए। कब्रिस्तान में जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए मौत बहुत याद आती है, एक दूसरे को देख के बातें करते हैं, भाई हम सब का ये हशर होने वाला है, मगर वो फीलिंग कब तक हमारे दिल में रहती है? बल्कि कभी कभी तो वो फीलिंग भी नहीं आती। हम तो कब्रिस्तान में कब्रों को देखते हुए भी दुनिया के कारोबार और दुनिया की चीजों की ही बातें करते रहते। हमें कहा गया इबरत हासिल करो, सबक हासिल करो, हिस्ट्री से सबक हासिल करो। खुदा फरमाता है जमीन पे हमने तुम्हारे लिए इबरतें रखी हैं, उनसे सबक हासिल करो। फरमाते हैं हथी हथी पर्वत तोलंदे बंदे, समुदर घूंट भरे। तशबीह की जबान में बयान की है कि ऐसे लोग गुजरे हैं माजी में जो हाथ से पर्वतों का वजन किया करते थे, जो अपने हाथों से पहाड़ों को तोला करते थे। यानी ऐसे जोरावर, ऐसे बड़े लोग गुजर गए दुनिया में। समुद्र घूंट भरे, ऐसे बड़े लोग थे, यूं समझ लो एक घूंट में समंदर पी जाया करते थे। प्रैक्टिकली शायद ऐसा नहीं होगा, मगर ये शायराना जबान है। पहाड़ों को तोल लिया करते थे, हथेलियों पे समंदर पी जाया करते थे। ऐसे जोधे माटी रले बंदे,
ایسے جودھے ماٹی رلے بندے، اے بندے ایسے بڑے بڑے لوگ خاک میں مل کر خاک ہو گئے ہیں، تو کیوں گرب کرے؟ تو کس بات کی بڑائی کرتا ہے؟ کس بات کی بڑائی کرتا ہے؟ مال، دولت، دنیا، رشتہ داری، پیسہ بنا ہے آج تک یہ کسی کا، یا ہمارا بنے گا؟ نہیں بنے گا، یہ کسی کا نہیں ہونے والا ہے، تو کیوں گرب کرے؟ علی بھج غافل بندے چلنا ہی سنسار، علی بھج لوبھی بندے چلنا ہی سنسار۔ اے غافل بندے مولا علی کا ذکر کیا کر، علی کا نام لیا کر۔ یہ زمانہ، یہ دنیا چلنے والی ہے، گزرنے والی ہے۔ کل کیا تھا، آج کیا ہے، اور کل کیا ہونے والا ہے۔ اے جی آج ہوتی کل نہ ہو یہ بندہ، کال ہوتی آج جو ہو۔ آج ہے، کل نہیں ہوگا، اور جو آج کرنا ہے سو آج کر لو، پتہ نہیں کل کر سکتے ہو یا نہیں۔ مولا نے اپنے فرمان میں فرمایا، جب بھی گھڑی کو دیکھتے ہو، ایک منٹ یا ایک سیکنڈ کے کانٹے کو ذرا سی حرکت کرتے ہوئے دیکھتے ہو، تو یاد رکھنا اس فرمان پہ عمل کرنے کے لیے تمہارے پاس ایک سیکنڈ یا ایک منٹ کم ہو گئی۔ فرمان کیا ہے؟ فرمان یہ کہ اپنے دنیا اور دین کے درمیان بیلنس رکھو۔ تم میں سے جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اس فرمان پہ کل عمل کروں گا، تو مولانا نے فرمایا کل کبھی نہیں آتا۔ جنہوں نے کل پہ چھوڑا ہے ان کا کل کبھی بھی نہیں آتا۔ آج ہوتی کال نہ ہوئے بندے، آج ہے کل نہیں ہوگا۔ آج کرنا ہے آج کر لو، یا جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا۔ کل ہوتی آج جو ہو، جو کل کرنا ہے وہ آج ہی کر لو، بلکہ یوں سمجھ لو جسے تم کل کہتے ہو وہ آج ہی ہے، آج ہی کر لو۔ آنکھ پھڑکن نہ ملے بندے، منہ میں رہیو گرو۔ جب وقت آ جائے گا، جب دنیا سے چلنے کا وقت آ جائے گا، تو آنکھ پھڑکن نہ ملے بندے، پلک جھپکنے کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ ہم کہتے ہیں بھئی آخری وقت میں ہم کافی ٹھیک ٹھاک قسم کی پلاننگ کر لیں گے۔ موت کسی کو بول کے نہیں آتی، اس کے حساب سے کوئی پلاننگ نہیں ہوتی۔ آنکھ پھڑکن نہ ملے بندے، منہ میں رہیو گرو۔ منہ میں ڈالا ہوا لقمہ شاید تمہارے منہ میں ہی رہ جائے گا۔ علی بھج غافل بندے چلنا ہی سنسار، جن سنگ ہنس ہنس بولندے بندے ایک گھڑی نہ رہو، جن کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کر رہے۔ جب بھی ہم کسی کی موت کی خبر سنتے، ارے کل تو ہمارے ساتھ تھا، پرسوں ہم نے یہ کیا تھا، کچھ دیر پہلے ہم نے یہ کیا تھا، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے دیندار۔ یہ قدرت کا کارخانہ ایسا ہی چلتا ہے، قدرت کا حساب کتاب یوں ہی چلتا ہے۔ جن سنگ ہنس ہنس بولنے بندے ایک گھڑی نہ رہو، ایک گھڑی کے واسطے بھی وہ تمہارا انتظار نہیں کیا جس کے ساتھ تم گھر میں ہنس ہنس کے باتیں کیا کرتے تھے۔ کھاند اٹھا کر گاڑ دے بندے الٹ پالٹ بھیو، ابھی تمہارے ساتھ باتیں کر رہا تھا، ایک گھڑی کے بعد نہیں ہے، اپنے کندھے پہ اٹھا کے تم نے جا کے اس کو دفن کر دیا، مٹی مٹی میں مل کر ختم ہو گئی۔ الٹ پالٹ بھیو، شاید اپنے ہی پیروں سے اس کی زمین کو تم روند کے واپس چلے آؤ گے۔ یہ دنیا ہے۔ گر گنان بولیا داتا پیر شمس، یاشا جملو لنگائیے تو پار۔ پیر شمس ماں باپ یہ گنان فرماتے ہیں کہ اے مولا ساری جماعت کو تو نجات دینے والا ہے، دسون دیو میرے مومنو تو اترو پہلے پار۔ اے میرے مومنو دسون ادا کرو تو پہلے پار اترو گے۔ امام کا حق دسون مال واجبات ادا کرو تو پہلے پار اترو گے۔ ہم جب ان مجالس میں آتے ہیں، کوئی پیغام اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، آج کی اس مجلس اور اس محفل کے حوالے سے ہم یہ پیغام اپنے ساتھ لے کر جائے کہ جس طرح ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی زندگی کی قدر کو پہچان کر، قیمت کو پہچان کر اس کا اچھا سودا کیا، نیک کام کر گزرے، خدمات انجام دی اور اپنی آخرت کو آباد کیا، ان کی زندگیوں سے نصیحت لے اور اپنی زندگی ایسی گزارے کہ دنیا میں بھی وہ پروڈکٹیو ہو اور ہماری آخرت سنور جائے۔ خدا بن نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت و آباد رکھے۔
دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے دندار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔